آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ایڈا کی خودکشی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے کرنی، کیا اس کی خودکشی جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، کیا اس نے جو کام کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ ایڈا گیبلر 23/10/2019 کے نام سے جو میں نے آپ کے ساتھ میٹیریل شیئر کیا، اس کے پیج نمبر 51 پہ ہم اور اسی پہ انشاءاللہ ہم آگے پرسو کریں گے۔ فرسٹ پیراگراف پہ ہوں، لیٹ 19th سینچری کے اندر کیپیٹلزم اور کولونیلزم کی فورسز نے جو ہے وہ یورپین سوسائٹی کو کے اندر ڈاؤٹس کو دراصل جو ہے نا وہ پروان چڑھایا، اور ان ڈاؤٹس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ مختلف انداز سے پروان چڑھی۔ فرانس کے اندر جو ہے وہ امپریشنسٹ موومنٹ کی جب سٹارٹنگ ہوئی تو اس نے آرٹ، ڈرامہ اور لٹریچر کو لانگ سٹینڈنگ ٹریڈیشن آف ریئلزم کے مقابلے میں، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مینز کہ اس کو آئی مین ٹو سے کہ اس نے ریفارم کیا امپریشنسٹ موومنٹ نے، اور امپریشنسٹ موومنٹ نے لانگ سٹینڈنگ جو ٹریڈیشن تھا ان کا ریئلزم کا، اس نے کوسچن کے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ سینٹرل یورپ کے اندر سگمنڈ فرائڈ کی جو ریولوشنری سائنس تھی، سائیکو انالیسس کی، اس نے بڑا مومنٹم حاصل کیا اور اس نے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے سوریلسٹک آرٹ کے لیے رستہ ہموار کیا، اور ساتھ ساتھ اس نے الٹرنیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بھی عام آدمی کی سوچ کو ڈیولپ کیا۔ آخر کار کارل مارکس نے سوشل سسٹمز کو پروموٹ کیا جو کہ دراصل ایک الٹرنیٹیو تھا ڈومیننٹ کیپیٹلزم کے اگینسٹ، جس نے جو ہے یعنی کہ کیپیٹلزم نے دراصل سوسائٹی کے اندر جو لیونگ کے معاملے میں جو چیزیں تھیں اس نے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجسٹس جتنے بھی تھے اس کے معاملے کارل مارکس نے اویئرنیس کریٹ کی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کیپیٹلزم کا، کولونیلزم کا، ٹھیک ہے، کہ جس زمانے میں ہنری گبسن نے یہ پلے لکھا، یہ وہ مطلب تھرڈ پیراگراف میں کہ یہی سوشل میلیو تھا جس میں آخری دفعہ اس نے پرٹیکولر سوشل ایجنڈا کے ساتھ ہنری گبسن نے یہ پلے لکھنا شروع کیا۔ تو اپنی اس کوشش میں اس نے جو اس کے ارد گرد ہنری گبسن نے جو اس کے ارد گرد ایونٹس ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان ایونٹس کا جو سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ تھا، سوسائٹی کی جو نئی آئیڈیالوجیز کے اوپر، اور نئی آئیڈیالوجیز کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ جو تھا، اس کو اس نے یہاں پہ لکھا۔ تو اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ فورتھ پیراگراف ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پلے کا جو ٹائٹل ہے وہ ایک خاتون کے نام پہ ہے، وہی اس کی پروٹیگنسٹ ہے۔ آڈینس کو ہیڈا کے نئے گھر کی طرف انویٹیشن ملتی ہے، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں نیا گھر دیکھتے ہیں ناروے کے اندر، جیسے ہی وہ ہنی مون سے واپس آتے ہیں جارج ٹیسمین کے ساتھ، جو کہ مڈل ایجز ہسٹری کا اسکالر ہے۔ ایک انٹروڈکٹری کنورسیشن وہاں پہ ہوتی ہے جارج ٹیسمین اور ان کی میڈ برتھا کے درمیان، اور وہاں سے ہمیں جو ہے نا ہیڈا کی اپ برنگنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کہ دراصل جو کہ آنے والے اس پلے کے اندر وہ کروشل رول پلے کریں گے، ایونٹس کے اندر سو ہمیں یہ بات بھی وہاں پہ علم ہوتی ہے کہ وہ ایک ریناؤنڈ جنرل گیبلر کی بیٹی ہے، اور اس نے آزادی کی زندگی گزاری، انٹرٹینمنٹ کی اور ڈیکیڈنس کا اس نے دور گزارا، اور اپنے باپ کی موت کے بعد اس کی لائف جو ہے نا جو ہارس بیک لائف تھی، جو ہارس بیک رائڈنگ کی، وہ ختم ہو گئی، گھوڑ سواری کی زندگی اس کی ختم ہو گئی، اور اس کو آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ سوسائٹی اس کو اس طرح زندہ نہیں رہنے دے گی جس طرح وہ زندہ رہنا چاہتی ہے۔ فورتھ پیراگراف پہ ہوں کہ بحیثیت بورژیہ وومن جاب حاصل کرنا اس کے لیے
بہت مشکل بھی تھا اور بہت آکورڈ بھی تھا. اس کے پاس صرف ایک ہی چوائس تھی کہ وہ کسی ایسے مرد سے شادی کرے کہ جو اس کے ایکسٹراویگنٹ وے آف لیونگ کو سپورٹ کر سکے اور جس کے ساتھ مینس کہ شی ہیڈ بیکم accustomed. اگلا پیراگراف ہے In George Testman, Hedda found both perfect solution of her situation and inevitable course of boredom and discontentment. یعنی کہ یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ اس کو اس کے اندر جارج ٹیسمن کی اس میں جہاں اس کو اپنی زندگی کے پریشانیوں کا سلوشن ملا تو وہیں ساتھ ساتھ بورڈم اور ڈسکنٹینٹ بھی وہی ساتھ لے کے آیا. جارج ٹیسمن کو اس کی آرٹس نے چاہے وہ پروان چڑھایا وہ ایک کنونشنل اور کلر لیس ہے جیسے اس کا نام بتاتا ہے. اس کی کنورسیشن ٹرائٹ ہے اور وہ کمپلیٹلی ابلیویس ہے سٹیلٹی کی طرف. اور وہ آنٹ جولی ایون کہ وہ آنٹ جولی کی جو سجیسٹیو کوشچنز ہیں ان کو بھی نوٹس نہیں کر سکتا جو کہ اس سے وہ ہیڈا کی پریگننسی کے بارے میں کوشچن کرتی ہے. اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسٹڈیز پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. اس نے اپنے ہنی مون پیریڈ کو بھی مارولس اولڈ ڈاکومنٹس کی سرچنگ میں گزارا کہ وہ انہی چیزوں کو ڈھونڈنے میں لگا رہا, انہی چیزوں پہ کام کرتا, انہی چیزوں کی ریسرچ کرتا رہا کہ جو مطلب جس کے بارے میں وہ انہی مارولس اولڈ ڈاکومنٹس کو ڈھونڈ جن کے بارے میں کسی کو نہیں علم تھا. تو یہاں دیکھیں کہ اس کی لائف یعنی کہ اس کی لائف کتابوں کی حد تک محدود تھی اور اس سے باہر اس کی کوئی زندگی کوئی دنیا نہیں تھی. تو اگلا پیراگراف ہے کہ یہ چیز اس کے لیے It have been very dangerous for Hedda to pass up George's offer of marriage. اس کے لیے مشکل تھا کہ اس کو وہ چھوڑتی کہ لو برگ اور بریک مین کے اندر اس نے جن کے درمیان جارج بریک اور ایلیٹ لو برگ جج بریک اور لو برگ دو ایسے مرد تھے جن کے ساتھ اس کا پاس میں ریلیشن شپ تھا. اب حالات یہ پیدا ہو چکے تھے اس کے ساتھ کہ اگر وہ یہ اپرچونٹی چھوڑتی ہے تو اس کے پاس آگے کچھ بھی نہیں بچتا تھا. لہذا میرٹ پہ وہ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ وہ ایسے بندے کے ساتھ شادی کرے گی جو جلد ہی پروفیسر بننے والا ہے. اور وہ جب وہ اس چیز پہ بھی پریشان تھی, ڈری ہوئی تھی کہ اس کی جو ایج ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور تنہائی اس کی زندگی کا جو ہے نا وہ جز بننے جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مرد کے ساتھ شادی کر لے. اس کا یہ فیصلہ اس کے اوپر اس پیٹرارکل سوسائٹی کا بھی زور تھا جو کہ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ عورت ہر صورت میں وہ مرد کے اوپر ڈپینڈ کرے اور وہ شادی کرے, اپنے مستقبل کی خوشی کی خاطر وہ شادی کرے. تو یہاں یعنی کہ یہی چیز آپ دیکھیں کہ سوسائٹی نے بھی اس کو کچھ ایسی ذمہ داریاں ایسی مجبوریاں اس کو دے دی تھیں. جہاں ایڈا ایک جنرل گیبلر کی بیٹی ہے, وہ ایک آزاد زندگی گزارنے والی خاتون ہے اور آزاد زندگی کے ہی حق میں ہے. وہیں جب ہم اس چیز کو اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے ان نارمز کی وجہ سے, سوسائٹی کی ان پابندیوں کی وجہ سے وہ مجبور ہے, وہ پھنسی ہوئی ہے کہ سوسائٹی نے بھی اس کو مجبور کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے, میرڈ لائف اس نے گزارنی ہے اور اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے, اس مرد کے ساتھ شادی کرے جو کہ اس کو ایک بیٹر فیوچر اس کو آفر کرے. تو اس بیٹر فیوچر کی خاطر اس کو جارج ٹیسمن کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. تو آگے بات کرتے ہیں اگلے پیراگراف, یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ وہ اس کے اوپر مستقبل میں بھی اسی کے اوپر ڈپینڈ کرے, ڈپینڈنٹ ہو عورت. یہ اس پیٹرارکل سوسائٹی کی جو سوچ ہے کہ عورت جو مرد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو. میں نے بات پہلے بھی کی تھی نیو ویمن کا جو کانسیپٹ وہیں اسی دور میں آیا تھا. تو نیو ویمن والے کانسیپٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جائے. سو نیکسٹ پیراگراف اٹ از ود ہر میرج ٹو جارج دیٹ Hedda's لائف آف monotony اینڈ boredom increasingly strains her personality and livelihood. کہ یہ اس کے ساتھ ہی اس کی شادی ہے, یعنی کہ جارج کے ساتھ اس نے جو شادی کی جارج ٹیسمن کے ساتھ, اس نے اس کی زندگی کے اندر بورڈم اور monotony کو مزید بڑھا دیا.
ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر بھی بورڈم آ گیا، اس کے رہن سہن میں بورڈم آ گیا، اور وہ یہ بات کہتی ہے کہ اب میرے پاس ایک ہی چیز بچی ہے، میرے اندر کی کوالٹی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بوریت کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر دوں. اور وہ مطلب وہ اتنی پریشان ہے زندگی کے اندر، اس کو خوبصورتی اور انٹرسٹ اور دلچسپی کوئی نہیں نظر آتی. اور جب وہ یہ دیکھتی ہے، ہیڈا جب یہ دیکھتی ہے کہ وہ زندگی کے اندر بیوٹی اور انٹرسٹ نہیں پا سکی، اس کو نہیں ملتی، تو اس کے لیے ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے، کیونکہ she cannot have the fulfillment of a profession. ٹھیک ہے، دا انٹرسٹ ان ادر ورلڈ آف اسٹڈیز، کولیگز اینڈ ریلیشن شپ، وہ تو چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، نہ کولیگز ہیں، نہ ریلیشن شپس ہیں، نہ اسٹڈی ہیں، نہ اسٹڈی ہے کوئی اور طریقے سے کسی پروفیشن کے ذریعے بھی تو وہ اپنی زندگی میں انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکتے. لہذا اس سوسائٹی کے ایک ان انفلوئنشل ممبر ہونے کے ناطے she is not challenged intellectually or socially. So living under a monarch and as a woman in a patriarchal society, she can have no influence on the future of her community. کہ وہ monarch means کہ وہ مرد کی بات کر رہا ہے، خاوند کی بات کر رہا ہے کہ خاوند اس کے لیے ایک بادشاہ کی طرح، اور وہ اس کی ملکہ ہے، اور اس کا اور ایسی ملکہ ہے کہ جس کا سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کے مستقبل کے اوپر اس کا کوئی اثر و رسوخ موجود نہیں ہے، اور سوسائٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو یورپین کنٹریز نے پوری دنیا میں اپنے کالونیز اسٹیبلش کر لیں، تو ہیڈا جو ہے نا، وہ ہیڈا کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، جہاں انہوں نے اپنی پاور کو ایکسرسائز کیا سوسائٹی کے مطلب مختلف ریجنز یا ورلڈ کے، تو ہیڈا یہ ریلائز کرتی ہے کہ اس کے اندر بھی ان ایگزوریبل ڈومینیشن ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اپنی سوسائٹی کو جب وہ ڈومینیٹ کریں، اور وہ اس کی ہیجمنی کے اگینسٹ اپنے آپ کو وہ ہیلپ لیس محسوس کرتی ہے. تو مطلب اس کے اس دباؤ کے اندر، یعنی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس آزادی کی وہ ڈیزائر کرتی ہے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج 51 پہ، کہ زندگی کے اندر انٹرسٹ اور بیوٹی جو کہ اس کی خواہش ہے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہیڈا جو ہے، لازمی بات ہے وہ کسی دوسری طرف جائے گی. اپنی ارلیئر لائف میں اس نے لو برگ کو استعمال کیا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. سو آفن ڈسکرائبڈ ایز ایڈاز آلٹر ایگو، لو برگ ہیڈ این انٹینس ریلیشن شپ ود ایڈا ڈیورنگ چائلڈہڈ. بچپن میں اس کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے، بڑے شدید قسم کے تعلقات تھے. پیج 51 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ ہیڈا جو ہے وہ اس کے سٹائل اور رومانٹک سیکریسی سے بہت زیادہ اٹریکٹڈ تھی، اور اینڈ اس کے ان کے تعلقات کا اختتام اسی چیز پہ ہوا کہ جب اس نے اس کو فزیکل ریلیشن شپ بنانے کی اس کے ساتھ کوشش کی، اس کو جب خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اس کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن شپ بنا رہا ہے. جب ایلیٹ لوبرگ نے اس کے ساتھ رومانٹک ریلیشن شپس بناتے ہوئے آگے فزیکل ریلیشن شپ کی طرف بڑھا، تو وہ اس پہ الٹیمیٹلی اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ اس نے اس سے ریلیشن شپ کو بریک کر دیا. اس میں ایک ریویلنگ ڈائلاگ بھی بتاتا ہے وہ ہینری گبسن کے، جہاں پہ لوبرگ کے ساتھ ایڈا جو اپنی پروفاؤنڈ ڈیزائر کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، فار فیسینیشن اینڈ انٹریگ ان این ادروائز ان انٹرسٹنگ لائف. اب یہاں یہ بات دیکھیں کہ اس میں، یعنی کہ اس پیج 51 پہ میں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ، وہیں پہ میں کچھ باتیں آپ کو مزید میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سگمنڈ فرائیڈ کی جو سائیکو انالیسس کی تھیوری ہے وہ بھی سامنے آئی، اس کے ساتھ کیپیٹلزم اور کولونیلزم بھی آیا، نیو ویمن کا کانسیپٹ بھی آیا، اور عورت کی آزادی کی بات بھی آئی. اور یہ چونکہ جنرل گیبلر کی بیٹی، ایک جنرل کی بیٹی ہے، تو اس کے جو خودکشی کرنے والی بات ہے یا جو اس کا ایکشن ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں. تھوڑا سا ان کو دیکھیں. کیپیٹلزم اسی چیز پہ ہے کہ انسان نے کسی نہ کسی طرح تو گزارا کرنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اب اس کے پاس تو راستہ کچھ نہیں بچتا. کیپیٹلزم کی بات ہم دیکھیں تو وہ اس نے اپنا معاشی کوئی نہ کوئی راستہ دیکھنا ہے. معاشی سپورٹ کو دیکھنے کے لیے اس نے جارج ٹیسمن کے ساتھ شادی کی. کلونیلزم کے اسپیکٹ کو دیکھیں تو جہاں کلونیلزم یا اس نے
مختلف ممالک کے اندر جو ہے جو برٹش نے اپنی کالونیز بنانے شروع کی، یورپین کنٹریز نے کالونیز اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنا شروع کیا، تو اس نے بھی وہی سوچ، اس کے اندر بھی وہی سوچ تھی کہ یہ چھوٹے پیمانے پہ یہ بھی اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہتی تھی، یہ دو چیزیں. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ پاور لوز کر گئی، دیکھو اب یہاں پہ کیپیٹلزم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے تو اپنا رہن سہن اپنا گزارا کرنے کے لیے ایلیٹ لوبرگ کے ساتھ شادی کی، اور جب ایلیٹ لوبرگ پروفیسر نہیں بن سکتا، وہ اپنی ڈیسٹینیشن حاصل نہیں کر سکتا، تو الٹیمیٹلی اس کے لیے تو مایوسی ہے، کیونکہ اس نے تو زندگی گزارنی، اس نے تو گزارا کرنا، اس نے تو شادی ایسے مرد کے ساتھ کی جو اس کے ناز نخرے اٹھا سکے، جو اس کے خرچے پورے کر سکے، اور وہ اس کے خرچے پورے کرنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پروفیسر نہیں بن جاتا، اس کی اچھی سیلری نہیں ہوتی. یہ تو تھی کیپیٹلزم کی سوچ، کیپیٹلزم کا امپیکٹ جو کہ اس ایک لیڈی کے اوپر تھا، اور جب یہ وہ اچیو نہ کر سکی. کلونیلزم پاور کو ایکسرسائز کرتی ہے، طاقت کو، دوسروں کے اوپر طاقت کو ایکسرسائز کرتی ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر، اور پھر اس کے اپنے اوپر بھی کہ سوسائٹی اس کے اوپر اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتی ہے، جس کو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوسائٹی کے دیے اور نارمز، کچھ نارمز کے اندر یہ قید ہے، اور ان نارمز میں، یعنی کہ ان نارمز نے اس کو اس پنجرے کے اندر پھنسایا ہوا، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی کے آگے بلیک میل نہ ہو. اب وہ جو پاور ہے کہ اس کے اوپر کوئی پاور ایکسرسائز نہ کرے، تو الٹیمیٹلی اس کے لیے پھر رستہ کوئی نہیں بچتا. یہ وہ چیزیں جو کہ اس سوسائٹی کے امپیکٹس ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ نا. کہ آگے ہم اسی پیج پہ، پیج 51 پہ لاسٹ پیراگراف ہے جو اس ٹاپک اس پہ میں بات کروں گا، کہ یہاں آپ دیکھیں کہ جو ریزنز ہیں وہ فیئرلی کلیئر ہیں. ہیڈا کی سوسائڈ کی، تو اس نے یہ ریلائز کر لیا تھا کہ وہ مڈل کلاس انوائرمنٹ میں ایک ایسی جگہ جہاں پہ جہاں پہ اس کے فائنینشیل پرابلمس چل رہے ہیں، وہاں وہ گزارا نہیں کر سکتی، اور ایسا ماحول، ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ جج بریک اس کو بلیک میل کر رہا ہے. اور کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ وہ اس فیکٹ کو ریویل کر دے گا کہ اس کے جناب، یعنی کہ وہ اس پسٹل کے بارے میں بتا دے گا جس پسٹل سے لوبرگ کو قتل کیا گیا، جس سے وہ قتل ہوا یا قتل کیا گیا، یعنی کہ جو اس کی موت کی وجہ بنا. اور دوسری طرف اس کے خاوند کے حالات یہ ہیں کہ وہ ایک ایسے پروجیکٹ میں پھنسا ہوا ہے کہ جس میں اس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ بات کلیئر ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اچیو نہیں کر پا رہی، اور نہ ہی وہ اس کو اس طرح کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرووائڈ کر رہا ہے جس کی اس نے امید رکھی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو مجبور کریں کہ اس کے پاس رستہ کوئی نہیں بچتا، کہ نہ تو وہ کیپیٹلزم سوچ کو دیکھا جائے تو نہ وہ اس طرح کی اچیومنٹ کر سکی فائنینشیل، اور کلونیلزم کو کلونیلزم کے حساب سے سوچا جائے تو وہ اس کے اوپر ایک پاور ایکسرسائز کر رہا ہے، اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لہذا اس کی پہلی انوائرمنٹ مٹیریلسٹک اینڈ پریسٹیجیس، ان دونوں نے اس کو جو ہے نا سیکنڈ لیٹ ہر ٹو چوز اور سیکنڈ ون میں پیورلی میٹیریل ویلیوز، کہ پہلی انوائرمنٹ کیا تھی شادی سے پہلے، مٹیریلسٹک تھی، پریسٹیجیس تھی. اس نے اس کو مجبور کیا کہ اس نے دوسری بھی مٹیریل ویلیوز کے اوپر اس نے سلیکٹ کیے. اور جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک انوائرمنٹ سے دوسری انوائرمنٹ کی طرف موو نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ایک چیز اس کو پتہ چل چکی تھی، یہ محسوس ہو چکا تھا، ساتھ ساتھ ایک ایڈڈ پرابلم بھی تھا اس کے ساتھ، کہ اس کی سوسائٹی کے اندر جو لوگ تھے جو اس کو بار بار اس کی فیلنگز یاد کرواتے تھے، کہ شی سمپلی فاؤنڈ شی کوڈ ناٹ کوپ، کہ وہ نہیں کوپ کر سکتی، یعنی کہ جب اس نے دیکھا کہ اب تو یہاں گزارا نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ دوسری انوائرمنٹ probably a more wealthy one and one in which she received more attention could have been happier، کہ اس سے بہتر انوائرمنٹ ملتی تو شاید وہ خودکشی نہ کرتی. اس کی خودکشی کی وجہ جہاں وہ اس کی مڈل کلاس انوائرمنٹ تھی، وہیں وہ جج بریک کا وہ اس کے اوپر پاور کو ایکسرسائز کرنا تھا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا نا، کلونیلزم نے پیچھے سے یہ چیز ڈالی، یہ امپیکٹ ڈالا، یہ اثر تھا کہ ایک انڈیویجول مین کے اوپر بھی اثر تھا، سوسائٹی کے ایک کامن مین کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی وہ اثر تھا کہ یہ بھی کسی کے زیر اثر نہیں آنا چاہتی تھی. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.